جس ڈکشنری میں بھی کامیابی کو جو ڈیفائن کیا گیا ہے وہ اصل میں عزت دولت اور شہرت نہیں ہے. وہ تو اس لیے ہے کہ لوگوں کا مقصد یہ ہوتا ہے, ہر آدمی چاہتا ہے عزت, ہر آدمی چاہتا ہے دولت, ہر آدمی چاہتا ہے صحت. یہ تین چیزیں ہر شخص کی خواہش ہیں, اس لیے ان کے حصول کو کامیابی کہا گیا ہے. ورنہ اصل میں کامیابی اسے کہتے ہیں کہ آپ جس چیز کو ہدف بناتے ہیں اس ہدف تک پہنچ جائیں. اٹ از کالڈ سکسیس. ماشاءاللہ وہ بچے نے صحیح بولا ہے, ایک کی سمجھ میں آ رہا ہے الحمدللہ. اب میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں, عرض کرتا ہوں کہ آپ نے جس چیز کو اگر مقصد بنایا, یعنی کامیابی کی ڈیفینیشن میں ہمیں یہ لفظ بڑھانا پڑے گا کہ صحیح چیز کو مقصد بنا کر اس کو حاصل کر لینا, اٹ از کالڈ کامیابی. غلط چیز کو مقصد بنا کے اگر حاصل کرو گے تو لغت کے لحاظ سے تو اس کو کامیابی کہیں گے, لیکن حقیقت میں یہ کامیابی نہیں ہے. ایک آدمی نے کہا کہ آج میں 20 بوتلیں معاذ اللہ شراب کی پی لوں گا, اللہ نہ کرے, یہ ہدف بنایا, مقابلہ کیا اور پی گیا, تو کامیاب تو ہو گیا نا. جو دعویٰ کیا تو ہو گیا نا کامیاب, ہو سکتا ہے انعام بھی مل جائے. ایک آدمی نے کہا میں 20 روٹیاں کھاؤں گا, وہ مشہور لطیفہ ہے نا, ایک پیٹو چلا گیا کہ میں 20 روٹیاں کھاؤں گا. تو بیرے نے کہا ٹھیک ہے 20 کھا لی تو کھانا فری ہے, تا حیات تیرا کھانا ہمارے ہوٹل میں فری ہے. ہوٹل مالک نے کہا. اب اس نے کھا لی, اس کو غصہ, اس نے بولا یار یہ تو زندگی بھر کے لیے ٹینشن میں پڑ گیا. تو اس نے کہا 20 نہیں, تو نے 18 کھائی ہیں. اس نے کہا دوبارہ سے کھاؤں گا, دوبارہ گنتی کرو. تو کھا تو وہ بھی 20 روٹیاں گیا تھا, تو کامیاب تو ہو گیا نا. جس چیز کو ہدف بنایا, جس چیز کو مقصد بنایا, اس میں کامیاب ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو بھائی یہ مسئلہ یہ ہے کہ صحیح چیز کو ہدف بنانا اور اس ہدف تک پہنچ جانا, اٹ از کالڈ کامیابی. تو اگر صحت, عزت اور شہرت یہ تین چیزیں صحیح ہیں, ان کو ہدف بنانا ٹھیک ہے, تو پھر ان تک پہنچنا واقعی کامیابی. اور اگر ان کو ہدف بنانا بذات خود ٹھیک ہی نہیں ہے تو پھر ان تک پہنچنا ایسے ہی کامیابی ہوگا جیسے کوئی آدمی کہتا ہے آج میں 2 کلو چرس پی کے دکھاؤں گا, کسی میں ہمت ہے تو وہ بھی پی کے دکھائے, تو وہ بھی کامیاب ہو جائے گا اپنے ہدف میں. تو آپ نے جس چیز کو ہدف بنایا ہوا ہے, دیکھو آپ میچ کھیل رہے ہو, آپ کو کسی نے عقل مند میں بتایا یہ گول ہے, فٹ بال کک مار کے ان 2 پولوں کے درمیان سے گزارنی ہے, پھر جیتو گے میچ. اور کسی نے بیوقوف بنا دیا, سائیڈ پہ ایک خوبصورت سا گول بنا دیا, اس میں جو 2 پلر بنائے اس نے سائیڈ پہ, اور اس میں چمک پٹیاں لگا دی, وہ جو سائیکلوں پہ لگاتے ہیں نا, ٹیپ چڑھاتے ہیں, خوبصورت سی, اور لائٹیں وائٹیں. بولا اصل گول تمہارا کیا ہے یہ, اور آپ وہاں کک مار کے آپ کہہ رہے ہو کہ جو میرا ہدف تھا اس گول تک پہنچنا وہ الحمدللہ میں پہنچ رہا ہوں. تو آپ اپنے منہ میاں مٹھو بن رہے ہو, آپ اپنے آپ کو کامیاب سمجھو گے. جو تماشائی ہے نا وہ کہیں گے یہ آدمی کیا ہو گیا ہے, بولو پاگل ہو گیا, باولا ہو گیا ہے. جو اصل گول تھا اس کو چھوڑ کے کسی نے اس کو دوسرا گول بتا دیا کہ یہاں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے دور میں کچھ طلبہ آئے مفتی بننے کے لیے, دینی مدرسوں سے فارغ تھے, تو حضرت نے ان کو پڑھانا شروع کیا. مفتی کا کورس ہوتا تھا 1 سال کا. تو حضرت نے کیا کیا, وہ عصر کے بعد فٹ بال بھی کھیلتے تھے نا لڑکے, تو فٹ بال کھیل رہے تھے. تو ایک طالب علم کو دیکھا کہ وہ اس کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ ادھر گھوم رہا ہے, کبھی ادھر بال لے کے جا رہا ہے, کبھی ادھر گیند لے کے جا رہا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا. میچ کے بعد حضرت نے پوچھا کہ آپ عجیب سے کچھ کنفیوز لگ رہے تھے. تو وہ کہنے لگا مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ میرا گول یہ والا ہے یا بولو وہ والا, میں نے یہاں گول کرنا ہے یا وہاں کرنا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ آپ بہت نیک ہیں, آپ مفتی نہیں بن سکتے. نیک کا مطلب بعض دفعہ نیک اس کو بھی کہا جاتا ہے جو پرلے درجے کا بے وقوف ہوتا ہے. حضرت نے فرمایا اسی وقت ان کو کیا کیا ہے, فارغ کیا. اب وہ کہہ رہے ہیں میرا جرم کیا ہے. میں آپ کا جرم یہ ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ کک وہاں کو مارنی ہے یا ٹھیک ہے. تو یہ مفتی بننے کے بعد لوگوں کو کیا گائیڈ کریں گے, اتنی تو کھوپڑی ہونی چاہیے نا. حالانکہ ویسے بڑے پڑھے لکھے تھے, وہ صلاحیت بہت تھی ان میں. ہم نے بہت سے پڑھے لکھے دیکھے اوپر سے فارغ ہوتے ہیں. پڑھنا ایک الگ چیز ہے, کھوپڑی
بولو وہ رٹا لگا لگا کے پتہ نہیں کون لوگ کیا کیا بن جاتے ہیں. تو ہمیں پہلے تو یہ طے کرنا پڑے گا کہ جس چیز کو ہم نے گول بنایا ہے وہ کیا اس قابل بھی ہے کہ اس کو گول بنایا جائے, اس کو ہدف بنایا جائے, اس کو ویژن بنایا جائے. قرآن آپ کو بتاتا ہے, سب سے بڑا دعویٰ قرآن کا, ایسا زبردست دعویٰ کیا ہے نا. یہ جو دوسرے مذاہب ہیں نا جو کہتے ہیں کہ نہیں اسلام سب صحیح ہے, مسلمان بھی ٹھیک ہیں, عیسائی بھی ٹھیک ہیں, یہودی بھی ٹھیک ہیں, ہندو بھی ٹھیک ہے, سکھ بھی ٹھیک ہے, جو جس مذہب کو فالو کر رہا ہے کیا کر رہا ہے, بولو صحیح. ایک سکھ خاتون کا فون آیا, اس کی بہن مسلمان ہو گئی تھی یو کے میں, تو انہوں نے 4-5 سال پرانی بات ہے, انہوں نے مجھے بتایا کہ میری سسٹر مسلمان ہو گئی ہیں, سکھ مذہب سے اسلام قبول کر لیا انہوں نے, اور جو ہے تو میں نے کہا آپ لوگوں کو یہ اعتراض تو نہیں ہوا؟ کچھ مسئلہ پوچھ رہی تھی, سکھ خاتون تھی لیکن مسئلہ مجھ سے پوچھ رہی تھی. کہنے لگی کہ میں بھی اسلام کو کافی چیزوں میں فالو کرتی ہوں اور اسلام بہت اچھا مذہب ہے, اگرچہ میں مسلم نہیں ہوں لیکن مجھے اسلام اچھا لگتا ہے اور مجھے اپنی بہن کے مسلمان ہونے پر کوئی اعتراض, بولو بھائی, نہیں. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا دیکھیں اسلام کا اچھا لگنا کامیاب ہونے کے لیے کافی, بولو نہیں. اس بات پہ آخرت میں بخشش نہیں ہوگی کہ آپ کو اسلام, اب ان باتوں سے نا غیر مسلم کہتے ہیں مسلمان بڑے متشدد ہوتے ہیں, ہم ان کے مذہب کی تعریف کر رہے ہیں پھر بھی یہ ہمیں جنت میں لے جانے کے لائق نہیں سمجھتے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اتنے اچھا مذہب ہے, اتنی اچھی تعلیمات ہیں. او بھائی بات یہ ہے کہ یہ اسلام مولانا کا مولوی کا مذہب نہیں ہے, یہ کس کا دین ہے؟ یہ تو اللہ کا دین ہے. اللہ نے دو ٹوک الفاظ میں بیان کر دیا ہے کہ اسلام کو اچھا سمجھنا کافی نہیں ہے, تمہیں اسلام میں مکمل داخل ہونا پڑے گا. جب اچھا ہے تو مانتے کیوں نہیں ہو, قبول کیوں نہیں کرتے ہو؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اللہ فرماتے اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو اگر اختیار کرو گے تو بے شک اسلام کی تعریفیں کرتے رہو, اللہ فرماتے قبول نہیں ہوگا, آخرت میں خسارے والوں میں سے ہوگے. عملاً اسلام کو قبول کرنا پڑے گا, داخل ہونا پڑے گا اسلام میں. تو اتنا سخت اسلام نے موقف کیوں رکھا ہے؟ اصل میں سوال, میرے بیان میں سوال لمبا ہوتا ہے, جواب بعض دفعہ یہ نوٹ کیا ہوگا تھوڑا ہوتا ہے, اس لیے کہ سوال سمجھانا یہ مشکل کام ہوتا ہے, اور سمجھانا تو اتنا مشکل نہیں, اس کو کھوپڑی میں بٹھا دینا یہ تھوڑا زیادہ مشکل کام ہوتا ہے. کہ بھئی کیوں اسلام نے بالکل بھی لچک نہیں رکھی. ہاں دنیا میں اسلام نے یہ لچک رکھی ہے کہ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کیا جائے. اسلام ساری آخرت کی دھمکیاں دے رہا ہے, دنیا کی نہیں دے رہا. کہ جو اسلام قبول نہیں کرے گا, ایسا نہیں ہے قرآن میں کہ جو اسلام قبول نہیں کرے گا اس کی گردن اڑا دیں گے ہم, ایسا نہیں ہے. جو اسلام قبول نہیں کرے گا اس سے مسلمان تجارت بند کر دیں گے, ایسا بھی بولو کچھ نہیں. جو اسلام قبول نہیں کرتا اس سے اچھا سلوک کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے, ایسا بھی قرآن میں کہیں نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو ہدیے بھیجے ہیں, اور جو یہودی رشتہ دار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سے, ان کو آپ نے ان سے صلہ رحمی کا حکم دیا کہ بھئی یہودی ہیں مگر رشتہ دار ہیں, بلڈ ریلیشن ہے. قرآن نے کہا والدین اگر کافر ہوں, پکے مشرک ہوں, تمہیں زبردستی شرک پر مجبور کرتے ہوں, پھر بھی دنیا میں تم نے ان سے اچھا سلوک کرنا ہے. غیر مسلم بھی ہوں, چونکہ والدین ہیں, پیرنٹس ہیں, احسان ہے, سلوک اچھا کرنا ہے ان سے. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن آخرت کے بارے میں قرآن نے صاف کہہ دیا کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. یہاں تک بتا دیا اعمالهم کرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف, فرمایا ان کے اچھے اعمال کی مثال راکھ کے اس ڈھیر کی طرح ہے. ہوا کا ایک جھونکا پورے ڈھیر کو سیکنڈوں میں اڑا کے ختم کر دیتا ہے. جب ہم کاغذ یا لکڑی جلاتے ہیں, جلا جلا کے وہ کیا بن جاتی ہے؟ راکھ. بہت ہلکی ہوتی ہے, وہ پھونک مارو اڑ جائے گی. اب کہیں راکھ کا ڈھیر لگا ہوا ہے, دیکھنے میں تو بہت بڑا ہے لیکن پھونک مارنے کی دیر ہے. تو اللہ فرماتے ہیں جو اسلام کو فالو, اس کو مائک کو کیا ہو گیا دوبارہ, جو اسلام کو فالو نہیں کرتے ان کے عمل دیکھنے میں بہت اچھے. تبھی تو لوگ پتہ ہے کیوں کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں اتنے اچھے اعمال تو کر رہے ہیں, اتنے ٹرسٹ بنا دیے انہوں نے, اتنی تھینک یو. ایکچولی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا,
ہمارے یہاں بات گالی سے شروع ہوگی, درمیان میں پیار سے گالی, آخرت میں پھر غصے میں گالی. جو ماحول چل رہا ہے ادھر تھینک یو سے بات شروع ہو رہی ہے اور تھینک یو پہ ختم. ہمارے یہاں اونٹنی کا دودھ سر پہ کھڑے ہو کے بھی آپ کو خالص نہیں مل رہا. مجھے تو اونٹنی پہ شبہ ہو گیا تھا کہ یہ زیبرا تو نہیں ہے کہیں, اس کو کلر کر کے اونٹنی بنایا. وہ اتنا کرپشن ہے بھائی. تو ہمارے ہاں کیا کچھ ہو رہا ہے. اور اچھا, ہمارے یہاں ایک اور چیز بڑی زبردست ہو رہی ہے جو ابھی ہوگی. یہ ایک نئی, ایک ہمارے ایک مستقل ٹینشن ہے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے. ایک ڈاکٹر صاحب سے میری بات ہوئی, ڈاکٹر خرم, آپ جانتے بھی ہیں, نام بھی کئی دفعہ لے چکا ہوں, ان کا انٹرویو بھی لیا. بہت بڑے ڈاکٹر ہیں, لندن میں جو سرکاری ٹیلی ویژن پہ ان کے انٹرویوز آتے ہیں پاکستانی, لیکن حکومت لندن کتنا پروٹوکول دیتی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ سارے اچھے اچھے لوگ جو ہے نا ہمارے کہاں چلے جاتے ہیں. سارے تو نہیں, اس لیے کہ یہاں بھی بہت سے اچھے ڈاکٹر بولیں گے آپ نے ہم کو سب کو لپیٹ دیا, لیکن بہت سے اچھے لوگ وہاں چلے جاتے ہیں. ان کے علماء سے تعلقات بھی ہیں. میں ان کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب کو جو ہے نا الو بنا رہی ہے حکومت, الو بنا رہی ہے, ایجنسیاں الو بنا رہی ہیں کورونا کے بارے میں, اور فلاں الو بنا رہا ہے, اور ان کو پتہ ہی نہیں دنیا میں ہو کیا رہا ہے. کوئی کہتا ہے یہ ایجنٹ ہے, کوئی کہہ رہا ہے ایجنسی نے ان کو یہ ٹاسک دیا ہوا ہے کہ کورونا کے بارے میں پینک پھیلاؤ. کورونا ایجنسی کا ہیڈ بولو ہے ہی نہیں. تو ان ڈاکٹر صاحب سے میری بات ہو رہی تھی پرسوں, انہوں نے کہا کہ یہ الحمدللہ اس کی ویکسینیشن جو ہے نا, ویکسین ایجاد ہو گئی ہے جس کے 90% یعنی صحیح رزلٹ ہے. وہ ریسرچ سینٹر میں ہوتے ہیں, وہ فیس بک پہ نہیں کہ فیس بک سے وہ ریسرچ کرتے ہوں کہ گوگل پہ کورونا لکھ کے ٹھک مارو. ایسے بھی ہمارے یہاں ریسرچ ہی ہو رہی, گوگل پہ کورونا لکھو رائٹ یا رانگ, پھر دیکھو کتنے